میرے عزیز و محترم عالی جناب جفر الدین بھائی صاحب اور قرضہ نشین خواتین حضرات مومنہ اور بہنوں، حاضرین محفل، میرے عزیز بچوں، دوستوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين وآمين۔ قتل الحسين يقتل كربلاء، أما بعد، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ مبارک مہینہ ماہ سفر کا مہینہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالت باب سرور سینہ تاجدار مدینہ ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مختار محمد الرسول اللہ عادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ماہ مبارک مہینہ جو ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تمام شہیدان کرب و بلا آخر الزمان نبی ہمارے تمہارے کل کائنات کے مالک و مختار بمار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین سراج المنیرہ آقا کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو نہالوں کو آقا کے اپنے بیٹوں کو اپنے سینے پر بٹھانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لہلہات پھول کو ان یزیدی بدبختوں نے، کم بختوں نے میدان کربلا کی سرزمین پر نینوا کے اندر مسلمانوں جب قربان کر دیا، شہید کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنی قربانی بارگاہ مولا میں پیش کر دی، لیکن اپنی زبان حال سے اف تک نہ کہا۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی بارگاہ یزدی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عریضہ پیش نہیں فرمایا۔ رب کی بارگاہ میں یہ التجا اور دعا کے لیے ہاتھوں کو دعا گو نہیں ہوئے۔ بارگاہ مولا میں یہ نہیں فرمایا اے الہ العالمین اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آفت جو تو نے میرے اوپر دے دی ہے، اے پروردگار تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اسے میرے سر سے ٹال دے۔ قربان جاؤ امام حسین علیہ السلام پر کہ کوئی ایسا جملہ آپ نے اختیار ہی نہیں فرمایا، بلکہ رب کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا ہے الہ العالمین جو تیری مرضی ہے، جو تیری رضا ہے وہی حسین کی رضا ہے، جس میں تم راضی ہے یہ تیرا بندہ حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بارگاہ مولا میں عریضہ اور التجا پیش نہیں کی ہے۔ پروردگار عالم میں جنت میں تو نے مجھے پیدا فرمایا،
خوشبودار مٹی سے تو نے میرے مجسمے کو بنانے کے بعد میرے اندر جان ڈالی، اور جان ڈالنے کے بعد تو نے مجھے جنتی لباس سے آراستہ فرمایا، اور ذرا سی خطا مجھ سے ہو گئی، ذرا سی خامی مجھ سے ہو گئی، ذرا سی غلطی مجھ سے ہو گئی تو مجھے نکال کر جنت سے زمین پر پہنچا دیا۔ کہاں پہنچایا؟ 40 سال تک مسلمانوں حضرت آدم علیہ السلام زاروں قطار روتے رہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہوئے؟ صرف اپنے لیے۔ کس کے لیے آدم علیہ نبینا علیہ السلام روئے؟ صرف اپنے لیے۔ کس لیے روئے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی خامی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہو گئی۔ کیا؟ کہ آدم، یہ گندم کا درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جوزائے محترمہ، ہماری اور آپ کی ماں حضرت ماں حوا سلام اللہ علیہ نے، شیطان نے اسے بہت ترکیب سے حضرت ماں حوا کو وہ آدھا دانہ کھلایا، اور کھلانے کے بعد کہا کہ جب شام کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آ جائیں تو انہیں پیار سے یہ دانہ آپ کو کھلا دے۔ آخر کار یہی ہوا، شام ہوتی ہے، آدم علیہ السلام آئے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے، بڑے پریم سے وہ دانہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کھلایا۔ بس وہی ایک چھوٹی سی خامی تھی، چھوٹی سی غلطی تھی، اور اسی غلطی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو 40 سال تک رونا پڑا۔ کب تک روئے؟ 40 سال تک مکے کے اندر زارو قطار عرفات کے میدان میں پڑے رہے۔ لیکن جب وقت دعا کا آتا ہے، جب وقت گھڑی کی آتی ہے، 10 محرم الحرام آتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے مسلمانوں، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بارگاہ ابدی میں دعا گو ہو رہے ہیں اور عریضہ پیش کر رہے ہیں، پروردگار عالم اپنے حبیب محمد الرسول اللہ اور ان کی آل کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے۔ کیا فرمایا؟ کہ ان کی آل کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں میری خامی کو، میری غلطی کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ کیا فرمایا؟ کہ اے محمد الرسول اللہ، محمد کے صدقے میں آل فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں میری غلطی کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے آدم، اے میرے خلیفہ، میرے جانشین، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، تمہیں یہ دعا کس نے سکھائی؟ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ تم میرے محبوب کا واسطہ دے کر اور میرے محبوب کے گھر والوں کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگو؟ تو کہا، اے الہ العالمین، جب میں جنت کے اندر تھا تو عرش اعظم پر میں نے لکھا دیکھا تھا، عرش اعظم پر محمد کے آگے اگر کوئی چیز لکھی ہوئی تھی تو علی و فاطمہ، حسن و حسین لکھا ہوا تھا۔ وہی میں نے پڑھا، مجھے معلوم ہو گیا یہ محبت ہے، یہی اللہ کے بہت خاص بندے ہیں، یہی اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہی اللہ کے محب ہیں، انہی کا واسطہ دیا جائے۔ پروردگار میری دعا کو درگزر فرما، میری دعا کو قبول فرما لے گا، میری غلطی کو معاف فرما لے گا۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں، کس نے دعا مانگی؟ حضرت آدم، جو تمام کائنات کے باپ ہیں، کل کائنات، جو دنیا پر جس بچے نے جنم لیا اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کے تک باپ ہے مسلمانوں۔ لیکن تاریخ میں لکھا کہ دعائی کس کی دے رہے ہیں، واسطہ کس کا دے رہے ہیں، کس کی جو ہے نسبت سے دعا ہو رہے ہیں، کس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ ذات پاک آقا کریم محمد الرسول اللہ اور حضرت علی، فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ایک خامی کی خاطر۔ اب اس دور پر نظر ڈالو، تمام خامیاں ہو رہی ہیں، تو جو گستاخیاں ہو رہی ہیں
وہ اولاد رسول پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے یا رسول پاک پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ وہاں انگلی اٹھا کر دعا مانگی جا رہی ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ان کا وسیلہ دے کر، یہاں کھا رہے ہیں تو ان کے در کا ہے، پہن رہے ہیں تو ان کے در کا ہے، جس جگہ میں رہ رہے ہیں وہ جگہ ان کے در کی جوئی ہوئی ہے، ان کی بھیک کھا کر بھی انہی کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں ایسے لوگ جو انہی کا صدقہ کھائیں، انہی کے گیت نہ گائیں، انہی کی یاد کو منانے سے حرام کہہ دے، انہی کا جشن منانے کو حرام کہہ دے، انہی کے تعزیہ اٹھانے کو حرام کہہ دے۔ کتنے کم وقت ہیں، لیکن تاریخ میں لکھا مسلمانوں، میں ان ٹاپک پہ آتا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب فرماتا ہے میں محبوب آپ کی امت سے کچھ طلب نہیں فرماتا سوائے ایک چیز کے، وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر والوں کی محبت، صرف تمہارے گھر والوں کی محبت طلب فرماتا ہوں۔ اپنے امتیوں سے کہو کہ آپ سے اور آپ کی اولاد سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت، اور جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اس کی جنت کا ضامن میں خود ہوں۔ رب فرما رہا ہے، رب کے محبوب نے بھی فرما دیا، جو حسین سے محبت رکھے گا مجھ سے محبت رکھے گا، جو حسین سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا، جو حسین کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، وہ حسین کو برا کہے گا وہ مجھ کو برا کہے گا، جو مجلس حسین کو برا کہے گا وہ مجھے برا کہے گا۔ تاریخ میں لکھا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے برا بلا کہا، اس نے خدا کو کہا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم خود بنا لیا۔ اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا مسلمانوں، شہادت امام حسین علیہ السلام ہونے کے بعد کے واقعے آتے ہیں، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اور اسی ماہ سفر میں 20 سفر کو یہ تمام لوگ دمشق کے اندر پہنچتے ہیں۔ کیسے پہنچتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں کہ یہ تمام یزیدیوں نے جب اپنے دل کی حسرت کو پورا کر لیا، مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید، ان کے بچے کو شہید کرنے کے بعد تاریخی چھا جاتی ہے، اندھیرا قائم ہو جاتا ہے، اور زمین و آسمان خون کے آنسو رونا شروع ہو جاتے ہیں، خون کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان بدبختوں نے اس وقت بھی ان پر خواتین اہل حرم پر ترس نہیں کھایا، اور جا کر ان کے خیموں میں آگ لگا دی، اور خیمہ جب آگ زن ہو جاتے ہیں، تاریخ میں لکھا مسلمانوں یہ تمام جو ہے یزیدی اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، اور جب تمام لوٹ جاتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کیا دیکھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، تمام بیٹیوں کو اکٹھا کیا، امام زین العابدین علیہ السلام کو اکٹھا کرنے کے بعد خون کی بارش ہو رہی ہے، خون سے ان کے کپڑے رنگے جا رہے ہیں، خون سے ان کے بالوں کو سرخائی پکڑ رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ایک تلوار اپنے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی اٹھائی، اور تمام خواتین اہل حرم کو بٹھانے کے بعد آپ نے ان کی نگہبانی شروع کر دی، ان کی پہرے داری شروع کر دی۔ ارے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کر کے دکھایا تھا، وہ مثال پیش کر کے دکھائی مسلمانوں، جو حضرت عباس علمدار اپنے علم کو لیے ہوئے تمام اہل حرم کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ اب ان کے بعد کوئی باقی نہیں بچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہے جو بہت پریشان ہے، جو غموں کے ستائے ہوئے ہیں، جنہیں جو ہے غموں نے گھیر رکھا ہے، جو بیمار ہیں اور جنہیں شدت کا بخار ہے، اسی عالم میں مسلمانوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے باپ کا وہ جو ہے جابازی خون کا جذبہ دکھا رہی ہے، اپنے بھائی کے بازوؤں کی وہ طاقت دکھا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس اندھیری رات کے اندر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی
رہی ہے اور خواتین اہل حرم کی جو ہے خواتین اہل حرم کو رکھا رہی ہے. کوئی کدھر سے کوئی بدبخت نہ آ جائے, میں کوئی کدھر سے کوئی اور لوگ نہ آ جائے جو خواتین اہل حرم کو جو ہے مارنا پیٹنا شروع کر دے. تاریخ گواہ ہے مسلمانوں, پورے عالم میں اندھیرا چھا گیا, تمام عالم جو ہے خون کے آنسوؤں سے رونے لگا, اجنہ بھی خون سے خون کے آنسو رونے لگے, پتھروں سے خون کی وہ ہے رونے کی آوازیں آنے لگی. زمین سے جب پتھر اٹھایا جاتا تھا تو نوحہ پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی. تاریخ گواہ ہے مسلمانوں, حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس اندھیری رات میں کیا دیکھ رہی ہے کہ سارے لوگ یہاں جمع ہیں. حضرت زینب, حضرت شہبانو, ام لیلا, ام کلثوم اور تمام بیویاں یہاں موجود ہیں اور تمام ہی لوگ یہاں موجود ہیں, لیکن ہمارے ان افرادوں میں سے ایک افراد نہیں پایا جا رہا ہے. آپ نے حضرت شہبانو کو آواز دی کہ اے شہبانو, بیٹی سکینہ دکھائی نہیں دے رہی ہے, نہ جانے اندھیری رات میں کہاں چلی گئی ہے. تاریخ گواہ ہے حضرت شہبانوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, حضرت زینب نے ڈھونڈنا شروع کیا, بیٹی سکینہ کہاں ہو, آواز دے رہی ہے, بیٹی سکینہ کہاں چلی گئی ہو. تاریخ گواہ ہے مسلمانوں, حضرت زینب آواز دیتی ہوئی, حضرت زینب اپنی بچی سکینہ کو, اپنے بھائی کی اس یادگار کو, اس لڑیتی بیٹی کو, اس چہیتی بیٹی کو, اس 7 سال کی بچی کو تلاش کر رہی ہے. ارے جو بچی اپنے بابا کے بغیر سویا نہیں کرتی تھی, ارے وہ بچی سکینہ جو اپنے بابا کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتی تھی, ارے وہ بچی سکینہ جو اپنے بابا کے بغیر نہایا نہیں کیا کرتی تھی. مسلمانوں, تاریخ گواہ ہے اس کو حضرت زینب اس اندھیری رات میں ڈھونڈ رہی ہے, اس اندھیرے ریگستان کے اندر ڈھونڈ رہی ہے. تاریخ میں لکھا مسلمانوں, آپ جو ہے حضرت سکینہ 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 چلاتی ہوئی کربلا کی سرزمین کی طرف دوڑ جاتی ہے اور اسی میں دوڑتے دوڑتے کیا دیکھتی ہے کہ ایک جگہ سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے, ایک جگہ سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, رونے کی آوازیں آ رہی ہے. کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی اس کے سینے پر ہے اور سینے سے رونے کی آواز آ رہی ہے, بابا بابا کہہ کر چلانے کی آواز آ رہی ہے. تاریخ میں لکھا حضرت زینب قریب جاتی ہے اور قریب جانے کے بعد کہا, بیٹی سکینہ تم یہاں کیسے چلی آئی ہو, ہم تو تمہیں تمام جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہیں, تم ہمیں نظر نہیں آ رہی ہو. میں نے جو تمہارے بابا, میں نے اپنے بھیا حسین سے جو وعدہ کیا تھا, آج اگر تم نہیں ملتی تو وہ وعدہ خلافی ہو جاتی. تو کہا, بیٹی سکینہ, اے لاڈلی سکینہ, اے حضرت سکینہ, اے میرے بھائی کی یادگار, تمہیں کیسے پتا چلا یہ اس لاش مبارک کس کی لاش پر تم سو رہی ہو. تو کہا, پھوپھی جان میں یہاں سے گزر رہی تھی, پھوپھی جان میں یہاں سے نکل رہی تھی, اپنے بابا کو آوازیں دے رہی تھی, بابا رات ہو گئی ہے اور میں کس کے سینے پر سوؤں گی. اس طریقے سے میں روتی ہوئی جا رہی تھی, اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئی جا رہی تھی, اپنے بابا کو چلاتی چلاتی یہاں سے گزر رہی تھی. اسی لاش مبارک سے آواز آئی, بیٹی سکینہ, میری بچی سکینہ کہاں جا رہی ہو, تمہارے لائے بابا کی پھٹی کٹی لاش یہاں پڑی ہوئی ہے. اے بیٹی سکینہ ادھر ادھر نہ بھٹکو, آؤ اور تمہیں بھی نیند لگی ہوگی, میرے سینے پر لیٹ جاؤ اور اپنی نیند پوری کر لو. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے سینے اتر پر لیٹ جاتی ہے. حضرت پھوپھی زینب سے کہتی ہے, پھوپھی جان اسی لاش مبارک سے آواز آئی تھی. اور ایک روایت میں لکھا ہے مسلمانوں, کہ حضرت زینب نے حضرت سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا اور جب سے جو ہے سینہ حسین سے اٹھانا چاہا تو آقا امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر سے آواز آئی, اے زینب ذرا دور ہٹ جاؤ, میری
بچی سکینہ ابھی اس کی آنکھوں میں نیند آئی ہے، اسے ذرا دیر کے لیے سو لینے دیجیے، اسے ذرا دیر آرام کر لینے دیجیے، کیونکہ صبح سے میری بچی سکینہ نے میرا سینہ نہیں دیکھا ہے، میرے سینے پر لیٹ کر نہیں دیکھا ہے، میرے سینے کا اس کا تکیہ ہے، اس تکیے پر سر رکھ کر نہیں دیکھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کہ اس اندھیری رات میں حضرت شہروانو حضرت بی بی سکینہ کو لے کر واپس خیمے میں آتی ہے، اور خیمے کی طرف جب واپس آتی ہے تو اسی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اسی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، تمام خواتین اہل حرم ہے، تمام رسول اللہ کی بیٹیاں وہاں موجود ہیں، اور آپ نے وہ ٹوٹی ہوئی تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ پہرا دے رہی ہیں، ادھر سے ادھر چکر لگا رہی ہیں، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی آگے دیکھ رہی ہے، کبھی پیچھے دیکھ رہی ہے کہ کبھی کدھر سے کوئی غیر مرہم ہمارے قریب نہ آ جائے۔ کیا دیکھ رہی ہے کہ دور و دراز سے ایک پوشاک دار ایک سایہ نظر آ رہا ہے جو گھوڑے پر دوڑا چلا آ رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، اور جب ان قریب آیا تو آپ نے کہا کہ اے سایہ بھائی ٹھہر جا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ کی بیٹیاں بے نقاب بیٹھی ہوئی ہے، جن کے سروں پر ردا نہیں ہے، جن کے سروں پر چادریں نہیں ہے، ان بدبختوں نے تو ہم رسول اللہ کی بیٹیوں کی بھی حیا نہیں کی ہے، ان رسول اللہ کی بیٹیوں کا بھی لحاظ ان بدبختوں کو نہیں آیا، اور ان سے ان کی رداؤں تک کو چھین لیا۔ جب وہ سایہ اور قریب آتا ہے، جب اور قریب آ جاتا ہے تو کیا کہتی ہے حضرت زینب؟ پھر فرماتی ہے اے سایہ، اے ہم سوار بھائی ٹھہر جا، ورنہ میں بتائے دے رہی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، اگر تو میرے قریب آیا تو میں اپنے بابا علی جیسا اپنا جوہر دکھاؤں گی، اور ایک ہی بار میں تجھے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دوں گی۔ اتنا کہنا تھا مسلمانوں، لیکن وہ گھوڑ سوار وہاں نہیں ٹھہرا، ان قریب بالکل قریب آ گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ جب حضرت گھوڑ سوار نے اپنے چہرے سے جب نقاب کو ہٹایا مسلمانوں تو حضرت زینب نے فرمایا بابا، اے بابا جان، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ جب بھیا شہید ہو گئے تب آپ نہیں آئے، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا تب آپ نہیں آئے، میرے دونوں نمازے، میرے دونوں بھانجے، دونوں بیٹے اور محمد کو شہید کر دیا ہے بابا علی تب آپ نہیں آئے ہو، میرے سے ننھی کشیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہید کر دیا بابا جان آپ تب نہیں آئے تھے۔ ہمیں ان بدبختوں نے اتنا ظلم ہمارے اوپر ڈھائے، اور حضرت سکینہ کے بان جو ہے ان کے کانوں میں جو بودے پڑے ہوئے تھے ان بودوں کو ان بدبختوں نے نوچ لیا بابا جان تب آپ کہاں تھے، تب آپ کہاں تھے اور ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے؟ حضرت زینب نے کہا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ رب العالمین نے ہمیں صبر کرنے کے لیے بنایا ہے، ان بدبختوں کو ہم پر ظلم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہم تو صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں اور صبر کرتے ہی رہیں گے۔ اے بیٹی سے زینب، ابھی تو کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی تو کوئی ظلم تمہارے اوپر نہیں ہوا ہے، جب صبح ہوگی تو دیکھنا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تمہیں اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا جائے گا۔ اے زینب صبر کرنا، کیونکہ تم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، تمہاری رگوں میں خون ہاشمی دوڑ رہا ہے۔ اے زینب صبح جب ہوگی اور جب صبح قیامت صغریٰ جب نازل ہوگی، جب 11 تاریخ صبح نمودار ہوگی تو ایک نئی مصیبت لے کر نمودار ہوگی۔ بیٹی سکینہ صبر کرنا، یہ ظالم صبح کو تمہارے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیں گے، میرے زین العابدین کو
ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق لوہے کا توق ڈال دیں گے اور تمہیں گلی گلی کوچوں کوچوں سے پھرایا جائے گا، تمہاری تشریح کی جائے گی اور تمہارا کوئی اس وقت ہمدرد، کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اتنا کہا اور اتنا کہنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی میں تو یہاں کربلا کی سرزمین پر صبح سے ہوں اور آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں صبح سے ہے، تمہاری ماں فاطمہ بھی صبح سے یہی ہے، یہی منظر دیکھ رہی ہے۔ بیٹی تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اے زینب صبر کرنا، صبر استقلال کا دامن نہ چھوڑنا اور اپنے زبان مبارک سے کسی کو بد دعا نہ دینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تاریخ میں لکھا، اتنا کہہ کر حضرت علی علیہ السلام واپس ہو جاتے ہیں۔ ساری رات تمام بیویاں اسی طرح سے بیٹھی رہی، اللہ کا ذکر کرتی رہی، اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہی۔ جب صبح نمودار ہوتی ہے، 11 تاریخ جب آئی اور جب صبح اس کی طلوع ہوئی، جب سورج نکلا مسلمانوں تو ایک نئی مصیبت لے کر نکلا۔ خواتین اہل حرم کے لیے ایک نئی مصیبت کیا تھی کہ یہ تمام یزیدی پھر صبح کو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے خیموں سے نکل کر پھر جو ہے کربلا کی سرزمین پر واپس آ جاتے ہیں، اور جب واپس آئے مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام یزیدی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام یہ بدبخت اکٹھے ہوتے ہیں، اور تمام ان بدبختوں میں سے ابن سعد نے اور شمر نے ایک میٹنگ کی کہ ایسا کرو کہ ان جن کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہے، ان لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے اور ان کی لاش کو پامال کر دیا جائے، ان کی لاش کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے، ان کی لاش کو کوئی پہچان نہ سکے، ان کی پہچان مٹائی جائے۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں، سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کے اوپر لاش گھوڑے دوڑانے کی بات شروع ہوئی، اور گھوڑے دوڑانے کی بات جب آئی تو حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے 1000 لوگ اس فوجی دستے میں تھے۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا، اے شمر ابن سعد، اگر تم نے ایسا کیا تو یہاں جنگ پھر سے ہوگی، یا تم مارے جاؤ گے یا ہم مارے جائیں گے، لیکن حبیب کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں، ابن سعد نے کہا، جاؤ حبیب کی لاش اٹھا کر لاؤ، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب نے اپنے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو وہاں سے اٹھایا۔ حضرت عباس علمدار کی لاش کو اٹھایا گیا، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش کو اٹھایا گیا، حضرت قاسم علیہ السلام کی لاش کو اٹھایا گیا، حضرت علی اصغر کی لاش کو اٹھایا گیا، اور محمد کی لاش کو اٹھایا گیا۔ تمام جتنے شہید ہوئے تھے ان تمام شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا کر انہوں نے ایک اٹم بار لگا دیا، ایک تراؤ پر ڈال کر بہت اونچا چٹا لگا دیا کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر۔ مسلمانوں، کربلا کے اس صحرا کے اندر صرف تنو تنہا اگر کوئی ہے تو وہ نواسہ رسول محمد الرسول اللہ کا بیٹا تنہا پڑا ہوا ہے، کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو حضرت زینب نے جب یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھنے کے بعد آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ کے مدینے کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ نانا جان، کیا حسین کسی کا رشتہ دار نہیں ہے؟ یہاں تو سب کے رشتہ دار ہے، اپنے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اپنے قبیلے والوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کیا حسین جو ہے کسی کا عزیز نہیں ہے؟ حسین آج کسی کا دوست نہیں ہے، حسین کا کسی کا کچھ نہیں لگتا ہے۔ اے نانا جان، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں یہ بدبخت آپ کو بری نظر سے، میرے بھیا کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آواز آتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے کہ اے زینب صبر کرو اور صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس میدان کربلا کی سرزمین پر حسین تنہا نہیں ہے، لیکن آج آقا حسین علیہ السلام کے جس میں آتا سے لوگوں کو سبق مل جائے
جائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تو وہ 10 جو گھوڑے تیار کیے تھے ان کی نالیں بیکار ہو گئی تھی، ان کی دوسری نالیں لگائیں، اور لگانے کے بعد تاریخ میں لکھا مسلمانوں وہ 10 گھوڑے جب ادھر سے آیا کرتے تھے تو آقا امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو ان بدبختوں نے بری حالت سے جو ہے بالکل پامال کر دیا تھا۔ تاریخ میں لکھا اس کے بعد ان بدبختوں نے کیا کیا کہ تمام اہل حرم کو، تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، اور تمام بیویوں کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت زینب، حضرت شہروانوں، حضرت ام لیلا اور تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے ایک روایت میں ہے کہ ایک دوسرے کی گردن میں رسی ڈال دی تھی، رسی ایک دوسرے کی گردن میں ڈال دی ہے، اور بعد میں ہے کہ ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ باندھ دیے تھے، رسیوں سے باندھ دیے گئے، اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، کیونکہ یہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت بتا کر گئے تھے کہ بیٹی زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں سے تمہیں باندھا جائے گا، اور اونٹ کی ننگی اونٹنیوں پر تمہیں مضبوطی سے کس دیا جائے گا، بٹھایا جائے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے مسلمانوں کہ جب آپ کو باندھ دیا گیا اور ان اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر آپ کو بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے کے بعد یہ عمر سعد نے، شمر نے کہا کہ بھاری بھاری لوہے کی ہتھکڑیاں لائی جائیں جو امام زین العابدین کو پہنائی جائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ لوہے کی جنزیریں پہنائی گئیں، لوہے کی جو ہے ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں لوہے کی بیڑیاں پہنائی گئیں، اور ایک توق جو لوہے کا بنوایا تھا مسلمانوں کو گلے زین العابدین علیہ السلام میں ڈالا گیا۔ وہ توق ایسا تھا مسلمانوں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب اپنے سر کو دائیں طرف کیا کرتے تھے تو وہ خاردار جو توق تھا وہ آپ کے گلے مبارک میں چپ جایا کرتا تھا اور خون نکلنے لگتا تھا۔ بائیں طرف جب آپ کیا کرتے تھے تو بائیں طرف گلے میں چپ جایا کرتا تھا، خون نکلنے لگتا تھا۔ آگے اپنے سر کو اٹھا جھکایا کرتے تھے تو آپ کے آگے گلے میں حلقوم میں وہ چپ جایا کرتا تھا، خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ سر اوپر اٹھایا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی، اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ پورے ملک جو ہے پورے کوفے کی بازار میں گھمایا گیا، کوفے کی گلی گلی میں گھمانے کے بعد تاریخ میں لکھا مسلمانوں وہاں سے یہ روانہ ہوتے ہیں، کوفے سے نکلتے ہیں، اور جب کوفے سے نکلتے ہیں تو کچھ دور بڑھنے کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور آگے آگے تمام پیچھے تمام بیویاں چلی جا رہی ہیں، اور آگے سب سے آگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس کٹے ہوئے سر کو ایک نیزے کے اندر رکھ کر اور اسے بلند کر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں ایک ظالم کے ہاتھ سے، ایک یزیدی کے ہاتھ سے وہ نیزہ سر زمین ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، اور جب وہ نیزہ چھٹ کر زمین پر گر گیا تو شمر نے اسے اکھیڑنا چاہا، ابن سعد نے اسے اکھیڑنا چاہا، اور تمام یزیدیوں نے 8-10 آدمی اکٹھے ہو کر نیزے کو اکھیڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن نیزہ نہیں اکھڑ رہا ہے۔ جس نیزے پر سر امام حسین سوار ہے وہ نیزے میں اس نیزے کو زمین میں پکڑ لیا ہے، کوئی یزیدی جو ہے اسے اکھیڑ نہیں پا رہا ہے۔ تو شمر آیا اور ابن سعد دونوں مل کر بارگاہ امام زین العابدین میں حاضر ہوتے ہیں، اور آ کر کہا ہے زین العابدین اپنے بابا سے کہے، زین العابدین اپنے بابا سے کہہ دے کہ یہاں سے نیزے کو چھوڑ دو، زمین کو حکم دے دے کہ نیزہ اکھڑ جائے، اور اگر زین العابدین تم نے ایسا نہیں کہا تو اتنے کوڑے اور درے تمہارے اوپر مارے جائیں گے، اتنے کوڑے اور درے تمہاری جو ہے
है, ख़वातीन अहले हरम पर चलाए जाएंगे कि हड्डियां तक चकनाचूर हो जाएंगी। इतना कहा मुसलमानों, अर्श कांप गया, जमीन हिलने लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा जान आका बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातिब होकर कहा, बाबा जान, ये जालिम हमसे क्या कह रहे हैं? ये जालिम तो हमें मारने की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो वैसे भी बहुत जुल्म हुआ है। ए बाबा जान, इस जमीन को आप हुक्म दे दीजिए कि ये जमीन नेज़े को छोड़ दे। सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आवाज आई, बेटा ए सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है मेरे लाल, जो बेटी मेरी बच्ची सकीना, तेरी बहन से सकीना जो है ऊंट की पुष्ट से गिर गई है, और जब तक सकीना नहीं आएगी ये नेज़े को जमीन नहीं छोड़ेगी, ये सर आगे नहीं बढ़ेगा, ये हुसैन का सर आगे नहीं जाएगा। इतना कहा मुसलमानों, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब ने पुकार कर कहा है, सुन, मेरे हाथों को खोल दे और मैं अपनी बच्ची सकीना को ढूंढ कर ला रही हूँ। इतना कहना था, एक जालिम आया और आकर उसने जल्दी से हजरत ज़ैनब के हाथों को खोला, और खोलने के बाद आप दौड़ी दौड़ी हुई उस सहरा के तरफ चली जा रही है। कभी इधर आवाज दे रही है, सकीना कहाँ हो, उधर आवाज दे रही है, सकीना कहाँ हो, कभी पीछे आवाज दे रही है, सकीना कहाँ हो, कभी दूर दूर दराज तक हजरत ज़ैनब दौड़ती हुई चली जा रही है, आवाज देती हुई चली जा रही है, बेटी सकीना, बेटी सकीना, बेटी सकीना कहाँ हो, लेकिन कहीं से हजरत सकीना की आवाज नहीं आ रही है। और हजरत ज़ैनब का दिल और तेजी से धड़कने लगता है कि मैंने अपने भैया से जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी बच्ची छोटी सी सकीना का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। इतना कहना था मुसलमानों, कुछ दूर और बढ़ती है, आवाज देती है, क्या देखती है, ये पर्दा नशीन ख़वातीन बैठी हुई है और उसकी गोद में हजरत सकीना है, हजरत सकीना है, और उनके सर को सहला रही है हजरत सकीना, उनकी आगोश मोहब्बत में सो रही है। आपने देखा और देखकर कहा, बेटी सकीना तुम कहाँ रह गई थी? अरे मैंने तो तमाम सहरा के अंदर, पूरे जंगल के अंदर तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। इतना कहा और उस खातून की तरफ मुखातिब हुई, मुखातिब हुई और मुखातिब होकर फरमाया, ए खातून तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस सहरा के अंदर तुम कहां से आई हो? तो कहा, ज़ैनब, बेटी ज़ैनब तुमने मुझे पहचाना नहीं, नकाब से बताया अपने चेहरे से। तो कहा, माँ फातिमा आप यहाँ आई हैं देखने के लिए कि ज़ैनब अपनी बच्ची को कैसे संभाल रही है। तो कहा, ज़ैनब मैंने इस बेटी को, इस लाडली सकीना को, अपने बेटे हुसैन के इस टुकड़े को, उसके दिल के चैन को घोड़े की जीन से, ऊंट की जीन से जमीन पर नहीं गिरने दिया, क्योंकि मैंने पहले ही इसे अपने हाथों में थाम लिया है, क्योंकि मेरे लाल तो वैसे ही जख्मों से चूर चूर है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी, मेरे मेरे बेटे की ये बेटी जमीन पर गिर जाती और मेरे बेटा हुसैन के और दिल दुख जाता। मुझसे उसका सदमा ये देखा नहीं जा रहा है, मुझसे उसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है। हजरत ज़ैनब ने कहा, माँ जान अब हमारी तकदीर हमें दमिश्क लेकर जा रही है और हमें दमिश्क तक ऐसे ही जाना है, तरह तरह की अज़तें और तकलीफों को बर्दाश्त करके हमें वहां तक पहुंचना है। तारीख में लिखा मुसलमानों कि हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी माँ से रुखसत हुई और अपनी बेटी, अपनी जो है भतीजी सकीना को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद फिर जो है आप उसी जो है काफिले से जुड़ जाती हैं और जाकर फिर आप ऊंट पर सवार हो जाती हैं। ऊंटनी पर सवार होने के बाद वो सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तारीख में लिखा कि
جب ایک ظالم نے اس نیزے کو پکڑا تو وہ نیزہ اکھڑ جاتا ہے، اور جب اکھڑا تو آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ تاریخ میں لکھا مسلمانوں جب آگے بڑھتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اب کدھر جایا جائے، کوئی دور جگہ جانے کی نہیں ہے، کہیں چھپنے کی نہیں ہے۔ ایک گرجا گھر پڑتا ہے، ایک راہب کا مکان پڑتا ہے، گرجا گھر پڑتا ہے۔ مسلمانوں تاریخ میں لکھا کہ 3 گرجا گھر پڑے، یہ پہلا گرجا گھر ہے۔ اس گرجا گھر کے اندر ایک رات آپ نے کاٹی، اور جو اس کا پادری تھا اس سے پوچھا کہ یہ پادری جو اس پر لکھا ہوا ہے، یہ عربی میں اشعار جو لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک صبح ایک قلم غیب سے نمودار ہوا، اور اسی قلم نے اس سے یہ لکھا ہے کہ انجام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی بخشش نہیں ہوگی، قاتلان امام حسین علیہ السلام کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس میں لکھا ہے وہاں جب صبح ہوتی ہے تو وہاں سے یہ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک اور راہب ملتا ہے، ایک راہب اور ملتا ہے۔ اس راہب سے 40,000 دینار یہ لوگ لیتے ہیں، اور 40,000 دینار لینے کے بعد پوری رات وہیں رہتے ہیں، اور وہیں رہنے کے بعد صبح کو وہ 40,000 دینار ابن شمر کو، ابن سعد کو دے دیے، اور سر مبارک کو بھی واپس کر دیا۔ لیکن تاریخ میں لکھا مسلمانوں جو آخری گرجا گھر پڑتا ہے، یا تو وہ اول گرجا گھر ہے یا وہ دوئم گرجا گھر ہے، اس گرجا گھر کا جو ہے اس گرجا گھر کا جو پادری تھا مسلمانوں، جو اس کے اندر رہا کرتا تھا، جو راہب تھا، اس راہب کے 7 بیٹے تھے۔ جب اس نے شادی کی مسلمانوں تو اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں، اس راہب کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ آقا میری شادی کو ہوئے کافی وقت ہو گئے ہیں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعا دی اور کہا کہ اے راہب، اللہ رب العالمین میرے صدقے میں، مجھ حسین کے صدقے میں تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ 7 بیٹے امام حسین علیہ السلام کی دعا سے اس راہب کے گھر پیدا ہوئے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تمام قافلے کے لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں، بہت تیزی سے چلے آ رہے ہیں، بھائی روکتے ہیں، رک جاؤ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا بولا جائے کون ہے، کیا بات ہے، یہ سر کیسے ننگے ہے، اور یہ خواتین اہل حرم کون ہیں؟